نقوش ذات تراشا کرو صلیب کے بعد، نقوش ذات تراشا کرو صلیب کے بعد، تم اپنے آپ کو سوچا کرو صلیب کے بعد، ہر ایک چیز میں یسوع دکھائی دے گا تمہیں، جہاں کو دیکھنے نکلا کرو صلیب کے بعد، کبھی جو ٹھوکریں لگنے سے گر پڑو طارق، کبھی جو ٹھوکریں لگنے سے گر پڑو طارق، تو اپنے سر کو اٹھایا کرو صلیب کے بعد۔ خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں TTN چینل، پروگرام جوہد مسلسل۔ جی ہاں، جوہد مسلسل، ناکامی سے کامیابی تک کا سفر، ایک ایسا پوڈ کاسٹ جہاں بات ہوگی نوجوانوں کی جدوجہد، خوابوں اور کامیابی کی کہانیوں پر، نوجوانوں کی زندگی پر آنے والی تمام تر مشکلات اور ان مشکلات میں سے نکلنے تک کا سفر آج کے اس پروگرام میں ڈسکس کیا جائے گا، جس کا موضوع ہے نوجوانوں کے رجحانات۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں بہت خوبصورت اور خاص مہمان موجود ہیں، جنہوں نے بڑی جدوجہد اور بڑی محنت سے کامیابی کے ساتھ اپنی شناخت پیدا کی ہے۔ میں تعارف کرواتا چلوں اپنے معزز مہمان کا۔ جناب پاسٹر وجاہت پرویز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جناب، آپ کو آج کے پروگرام میں اور اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تھینک یو سو مچ پاسٹر نعمان، میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ آج میں آپ کے ساتھ TTN نیوز کے پوڈ کاسٹ میں ایز اے گیسٹ موجود ہوں، اور میں اس پوڈ کاسٹ کے لیے TTN کی ساری ٹیم کو اور آپ کو بھی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پاسٹر صاحب، میں آپ کو خوش آمدید پھر سے کہنا چاہوں گا، کیونکہ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ عمر کے ان ایام میں خدا ان کی خدمت کر رہے ہیں۔ جناب، میں آپ سے کچھ سوالات کروں گا جو ہمارے نوجوان نسل کے لیے، ہمارے نوجوانوں کے لیے، خصوصاً مسیحی نوجوانوں کے لیے ہوں گے۔ تو پاسٹر صاحب، آپ مجھے اپنی زندگی کے ابتدائی ایام میں بتائیے گا، تاکہ ہمارے ناظرین جان سکیں کہ کس طرح آپ نے یہ خدا ان کی خدمت کی راہ کو چنا، یا خدا نے کس طرح آپ کو بلایا تاکہ آپ خدا کی خدمت کر سکیں۔ تھینک یو سو مچ پاسٹر نعمان، اور ایک بار پھر سے شکریہ۔ میرے لیے بڑا اچھا ہے کہ میں آپ کے توسط سے یہ بتاؤں، TTN چینل کے توسط سے، کہ کس طرح سے خدا نے مجھے چنا۔ یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ کوئی انسان نہیں یہ چاہتا ہے کہ وہ ایسے کام کرے جو کہ خدا کو اچھے لگیں، اور بے شک میں بھی ان میں سے تھا۔ میرے لیے بڑا مشکل تھا کہ میں ایک راست باز شخص کے طور پر زندگی گزاروں، اپنی وہ ساری جو آسائشیں تھیں، اپنی ساری جو اچھی میری من پسند باتیں تھیں، میں انہیں چھوڑ کر خدا کے پیچھے آؤں۔ یہ میرے لیے بڑا مشکل تھا، اور سچ میں یہ خدا ہی ہوتا ہے جو یہ ممکن کرتا ہے کہ ایک نوجوان اس کے قریب آئے۔ میرے لیے یہ واقعہ میری زندگی کا بدلنا سب سے بڑا واقعہ ہے، جس میں خدا نے یہ ممکن کیا کہ میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں اس کو تھوڑا سا کنٹینیو کرتا ہوں کہ کس طرح سے۔ ضرور۔ تھینک یو۔ کہ میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، عبادت تھی 14 اگست کی، اور یہ سن تھا 2012۔ میں بیٹھا تھا چرچ میں، ہمارے گھر میں چرچ، میرے ابا جان نے چرچ کو جگہ دی، میں وہاں پر بیٹھا عبادت کر رہا تھا، پرستش کی، ڈھولک بجائی، اور بس ڈھولک بجائی اور باہر آ گیا۔ عبادت ختم ہوئی، میں نے اپنے اوپر بہت پیسہ لگایا ہوا تھا، اپنے بالوں کو، چہرے کو، اپنے فیشن کو مینٹین رکھنے کے لیے، کہ کس طرح سے ایک لڑکا سٹائلش نظر آتا ہے۔ لیکن خدا کے فضل سے ایسا ہوا کہ ہمارے گھر میں ایک بھائی آئے، ان کا نام بھائی انیل۔ جی۔ بھائی انیل آئے، اور وہ میرے پاپا سے بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے، اور وہ شخص میرے پاپا کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، وہ مجھ سے کافی فاصلے پر بیٹھا تھا۔ میں اندر آیا، اور میں بھی اس چرچ کی جگہ پر جہاں پر عبادت ہو رہی تھی بیٹھ گیا۔ اب وہ باتیں کر رہے خدا کی میرے ابا جان کے ساتھ، لیکن اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔
اور وہ ایسے لگتا تھا کہ آنسو اس کے بہہ رہے ہیں اور کچھ ایسا ہے جو مجھ میں دھل رہا ہے. میں لگاتار اس کو بیٹھا سنتا رہا. وہ بات میرے ابا جی سے کر رہا تھا، لیکن اس وقت روح القدس کی ایسی موجودگی تھی جیسی میں اب یہاں پر محسوس کر رہا ہوں، کہ میں تقریباً 1.5-2 گھنٹہ وہیں پر پیچھے بیٹھ کر سنتا ہی رہا. باتیں وہ دونوں آپس میں کر رہے ہیں، لیکن نہ جانے کیا ہوا. میں اٹھا، باہر گیا، سیلون پر گیا اور اسے کہا کہ یار مجھے تو نہیں پتا کہ ایک ڈیسنٹ لک کیا ہوتی ہے، لیکن تو نہ میرے چہرے کو، میرے بالوں کو، میری داڑھی کو ایسا کر دے جیسے ایک اچھا بچہ ہوتا ہے. خیر اس نے یہ کیا، اس نے میرے بال کاٹ کر مجھے نا ایک ڈیسنٹ سا بچہ بنا دیا. پھر اس کے بعد اندر ایک ہلچل مچ گئی. میں نے مسیح کو قبول ابھی اعلانیہ طور پر نہیں کیا تھا، لیکن اس کا روح القدس اندر کام کر چکا تھا. پریز دی لارڈ. دل سے آپ نے قبول کر لیا مسیح کو. یہی سمجھیں کہ اس کا کام کر رہا ہے روح القدس، اور تبدیلیاں آنی شروع ہو گئی ہیں. ہوتا یہی ہے، روح القدس کام کرتا ہے اور آپ جو کام نہیں بھی چاہتے آپ وہ بھی کرنے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. میں نے پھر مسلسل غور کرنا شروع کر دیا کہ پاپا کیا باتیں کرتے ہیں، میرے بڑے بھائی کیا باتیں کرتے ہیں. آپ کا انٹرسٹ بڑھا ان کی باتوں میں. میں وہ باتیں جن سے بھاگتا تھا میں پھر ان پر غور کرنا شروع ہو گیا. ہاں. ایک ہفتہ گزرا، اگلے اتوار پھر سے آئے بھائی انیل. تو انہوں نے کہا کہ میرے ابا جان کو کہ انکل جی میں جب یہاں سے گیا ہوں میں نے خواب دیکھا کہ کچھ چراغ جل رہے ہیں، تو ایک چراغ میں نے آپ کو کہا کہ ایک چراغ میں جلاؤں گا. انہوں نے ایک چراغ جلایا تو میرے پاپا نے فوراً میری طرف دیکھ کے کہا بھائی کو کہ انیل بھائی وہ چراغ جل چکا ہے. میری طرف دیکھ کے انہوں نے پریز دی لارڈ. تو اس طرح سے یہ ممکن ہوا کہ میں تبدیل ہوا. یقیناً پاسٹر صاحب بہت بڑی گواہی ہے آپ کی زندگی کے اندر کہ خدا نے کس طرح آپ کو چنا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو خداوند کی طرف سے بلاہٹ ہوتی ہے اصل معنوں میں وہی خدمت کرنے والی بلاہٹ ہوتی ہے. جس طرح خدا نے اپنے بندوں کو بلایا، سیموئیل نبی کو بلایا اور باقی اس کے جو چنیدہ لوگ ہیں. تو اس کے بعد آپ نے باقاعدہ کوئی بائبل ٹریننگ لی، یہاں کسی بائبل کالج سے آپ نے تعلیم حاصل کی؟ یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے کہ جب آپ توبہ کر چکے ہیں تو اس کے بعد آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھا کہ کیا آپ نے ٹریننگ لی، کہاں سے لی. یہ بہت ضروری ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ نے کیڑی کوئی سیمنریاں کیتیاں سی تے سانوں بھی کیڑی لوڑ ہے، سانوں تے بس روح القدس ڈائریکٹ اتوں ہی دس دے. اس کے لیے میرے جو استاد جی ہیں ڈاکٹر لیاقت کیسر صاحب، وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں نا کہ اے منوں میں محنت نہیں کیتی، اے منوں اتوں آیا ہے، کہندے پھر انہوں دا کلام اتوں ہی لنگدا ہے. پھر ان کی کچھ سمجھ نہیں آتی یہ بات کہاں کو چلی ہے. میں نے سیکھنے کی چاہ کی اور خدا سے پوچھنا شروع کیا کہ خداوند میں اب تیرا ہوں، میں اب تیرا ہوں. میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس نے مجھے اگر چنا تو کس لیے چنا، کیا کام تھا. یہ آپ نے ایڈ کیا ہے کہ خدمت آپ کو کیسے پتہ چلا کہ کیا کرنی ہے میں نے. بالکل. کیونکہ ہمیں یہی نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے خدمت کیا کرنی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم راست باز ہو گئے ہیں اور یہ کافی ہے. یہ راست بازی کا عمل ایک مسلسل کنورسیشن کا تبادلہ خیالات، یہ بڑا ضروری ہے. میں نے خدا سے پوچھنا شروع کیا. میں نے اسے کہا مجھے تیرے پاس رہنا بڑا اچھا لگتا ہے. پھر اس نے کہا میں نے تجھے ایک خاص مقصد کے لیے بلایا ہے، اور میں چاہوں گا کہ آن ایئر اگر یہ چل رہا ہے تو یہ نوجوانوں کے لیے ہے. میں وہ خاص انسیڈنٹ جب اس نے مجھے رویا دیا کہ تو کس لیے چنا گیا ہے. ٹھیک ہے. آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ ایک رویا کو فالو کرتے ہوئے آپ جو ہے خدا کے پیچھے چلنا سٹارٹ کیا آپ نے. ہاں، اور وہ رویا کیا تھی جس کے پیچھے پھر میں نے چلنا شروع کیا. بھئی ہم کوئی بے ہنگم لوگ نہیں ہیں نا، ایسے بھی نہیں ہے جن کا خدا بولتا ہی نہیں ہے، ایسے نہیں ہے.
میں میرے ابا جان کا ایک شعر ہے کہ ہتھاں دے بنائے بت رب نوں گوارا نہیں, ٹر پھر بھی نہ سکے رب کوئی ਵਿਚਾਰਾ نہیں. کتھے یا یہووا کتھے لوکاں دا دجون ہے, یسوع کولو منگو جنوں چاہیدا سکون ہے. اس میں وہ بتاتے ہیں کہ ہمارا تو خدا بت تھوڑی ہے, وہ تو بات بھی کرتا ہے, وہ چلتا پھرتا بھی ہے, وہ لیونگ گاڈ. بالکل, وہ زندہ خدا ہے, وہ زندہ خدا ہے. اور اس نے مجھ سے کیسے بات کی. میں اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا, صبح مجھے علی الصبح بالکل ارلی مارننگ مجھے کوئی 3:30 4:30 کے قریب ایسے جاگ آئی. میں سمجھا شاید میں نے پرے نہیں کی. میں نے پھر پرے کی اٹھ کے, پھر لیٹ گیا. مجھے نیند نہ آئی. پھر میں سوچا شاید اور پرے کرنی چاہیے. پھر میں اٹھا, پرے کی, پھر لیٹ گیا. مجھے پھر نہیں نیند آئی. میں نے کہا خداوند یہ کیا معاملہ ہے, میں نے دعا بھی کی ہے تو مجھے بار بار جگا رہا ہے, یہ کیا ہے. پھر کیا ہوا, میں نے اپنے کمرے سے باہر کسی کی آہٹ سنی. مجھے لگا جیسے کوئی چل رہا ہے. میں سے لیٹا ہوا تھا, اوپر چادر لی. وہ آہٹ جیسے جیسے میرے کمرے کے پاس آ رہی تھی نا, ویسے ویسے میرے دل کی دھڑکن تیز ہونا شروع ہو گئی. آپ پریشان ہو گئے کہ پریشان ہو گیا, یہ کیسی آہٹ ہے جو مجھ میں ایسا خوف, کوئی دبدبہ, رعب پیدا کر رہی ہے. تو ویسے تو میرا نام خود وجاہت ہے جس کا مطلب رعب ہے, لیکن وہ ایک رعب تھا جو مجھ پر بھی چھا گیا. ایک دم سے میری چارپائی کے گرد تیز آندھی نے گھیرنا مجھے شروع کیا, بہت شور کے ساتھ. ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی بڑا طوفان میرے کمرے میں آ گیا ہو. اور اس بڑے طوفان اور شور نے میری چارپائی پر کو گھیرا. میں ایسے بالکل لیٹا تھا اور بالکل جیسے مبہوت ہو گیا ہوں, بالکل ایسے جیسے سٹنڈ, اور کسی قسم کی حرکت نہیں مجھ میں رہی. پھر میں نے یہ دیکھا کہ ایک شخص داہنی طرف آ کر اسی طوفان میں سے میرے پاس کھڑا ہوا ہے. میں لیٹا ہوں اور اس نے مجھے آواز دی. اس نے مجھے کچھ کہا. جو اس نے مجھے کہا مجھے نہیں پتا تھا. میں بھاگا گیا چرچ پاسٹر جی کے پاس. ہمارے پاسٹر تھے کیپٹن آصف ایوب, ان کے پاس گیا. میں نے کہا میرے ساتھ بات کی ہے خدا نے, مجھے آواز آئی ہے, یہ لفظ ہیں. تو انہوں نے فوراً سے بائبل کھولی اور انہوں نے آیات پڑھنا شروع کی, رسولوں کے اعمال اس کے پہلے باب کی 7ویں اور 8ویں آیت, جہاں پر لکھا ہوا ہے کہ تم یروشلم, یہودیہ, سامریہ, بلکہ دنیا کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے. پریز دی لارڈ. انہوں نے مجھے بتایا تجھ سے خدا نے بات کی ہے, اور یہ آیت بائبل کی خدا نے تیرے ساتھ بات کی ہے. اور میرے لیے تو ایسے جیسے وہ شعر ہے نا, آج لگتا ہے میں ہواؤں میں ہوں. اچھا, یوں ہی تھا جیسے میں ہواؤں میں ہی اڑ رہا ہوں. زبردست. آپ کے لیے بڑی بات ہوگی, بڑی میرے لیے بڑی بات تھی کہ that's why we are saying that he is living God. وہ سچ میں ایسا خدا ہے جو کہ بات کرتا ہے, وہ زندہ ہے, وہ بولتا ہے, اس سے پوچھیں. یعنی کہ اس دن آپ نے پہلی بار زندگی میں تجربہ کیا کہ خدا بولتا بھی ہے. ویری فرسٹ ٹائم میرا یہ ایکسپیرینس تھا کہ اس کی آواز ایسے بھی سنائی دے سکتی ہے جیسے مجھے پاسٹر نعمان صاحب کی آواز آ رہی ہے. پریز دی لارڈ. وہاں سے پھر خدا نے آواز دے دی تھی, میرے پاس پرپس تھا. میں نے کہا اب بھی میں پیچھے ہٹنے والا نہ, اس نے مجھے پیچھے ہٹنے دینا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر میں نے چرچز میں جانا, پاسٹرز کو اٹینڈ کرنا شروع کیا. تو مجھے ایک پاسٹر جی ملے, پاسٹر ریاض روفی صاحب. وہ مجھے سر جی کہا کرتے تھے کیونکہ میں پڑھاتا بھی تھا. تو وہ مجھے کہتے تھے کہ سر جی تسی نا بائبل کالج جاؤ. بہت سالوں نے مجھے کہا. تو میں ایک ایسے ماحول میں بڑا ہو رہا تھا جن کے نزدیک یہ کچھ سیمنری وغیرہ اتنی ضروری نہیں ہے. تو مجھے بھی یہ لگتا تھا کہ ٹھیک ہے, مجھے یہی کہہ کر پھلایا جاتا تھا 3-4 پادریاں جنہاں تے تینوں ہون جاندا ہے, تینوں کی لوڑ ہے سکھن دی.
تو لیکن میں نے کوشش کی کہ نہیں، کافی عرصہ ٹھہر کر پڑھانے کے بعد میں پھر ایف جی اے تھیولوجیکل سیمنری، جو اس وقت ایف جی اے بائبل اسکول تھا، میں نے وہاں ایڈمیشن لیا. خدا کے فضل سے یہ مجھے ممکن ہوا میرے لیے کہ میں وہاں پر پڑھوں، اچھے اساتذہ کے انڈر رہتے ہوئے ان کے زیر سرپرستی سیکھوں. اور وہاں پر میں نے 3 سال گزارے اور وہاں پر سے میں نے BTH کیا. میرے لیے وہاں پر ٹریننگ میری زندگی میں ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. یعنی کہ آپ کا کہنا ہے کہ اگر کسی کو خدا بلاتا ہے اپنی خدمت کے لیے تو ان کے لیے بائبل ٹریننگ بہت لازمی ہے اور بہت ضروری ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ جب آپ نے FGA بائبل اسکول سے آپ نے ٹریننگ حاصل کی باقاعدہ بائبل کی، تو وہاں آپ کن کن مشکلات میں سے گزرے، یا کوئی وہاں کا کوئی خاص واقعہ ہمیں بتائیں جو آپ کے ساتھ گزرا؟ مشکلات اگر آپ کو بتائیں بائبل کالج کی، تو بائبل کالج نعمت بہت بڑی ہے. وہاں پر رہ کر آپ سروائیو کرتے ہیں 2-3 سال، اور سفرنگ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. میں پہلے آپ کو ایک تھوڑا سا مزاحیہ واقعہ بتاؤں گا، پھر اس کے بعد آپ کو وہ ریئل ٹائم اسٹرگل جی کیوں نہیں، جو وہاں پر. تو مجھے یہ عادت ہے کہ میں بہت کویسچنس، اور ٹیچرس کہتے تھے ایک لیکچر پورا ہو لینے دو. کچھ ٹیچرس کہتے کہ اپنے سوال لکھ لیا کریں، یہ بھی بہت اچھا طریقہ ہے کہ ٹیچرس کہتے ہیں سوال لکھ لیں بعد میں پوچھیں. لیکن مجھے یہ ہے کہ جب تک میرا ایک سوال، جب میرے ذہن میں جو مسئلہ چل رہا ہے، اگر میرا وہ کلیئر نہیں ہوگا تو میں آگے والی باتوں پر غور نہیں کر پاؤں گا. میں نے سوال کیا کرنے، پھر سوال کرنے، کیونکہ میں نے سیکھنا تھا. اور وہاں پر اسٹوڈنٹس کو یہ لگتا تھا یار یہ سب تو ہمیں پتہ ہے، تو اسے کیوں نہیں پتہ. لیکن میں نے کلیریفیکیشن کرنی تھی، میرے لیے وہ کلیئرٹی بڑی ضروری تھی. اتنے کویسچن میں نے پوچھنے کہ نعمان بھائی، وہاں پر کچھ اسٹوڈنٹس نے مجھے یہ کہنا شروع کر دیا، بھائی تو واقعی کرسچن ہی ہے نا؟ اچھا، مطلب انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں یہ بھائی مسلم ہے. تب ایک تو داڑھی بھی میری تھوڑی بڑی تھی، اور دوسرا یہ سوال میں نے پوچھنے اور بے دھڑک ہو کر. تو وہ یہ کہتے تھے یار یہ مطلب ایسے سوال جو بائبل کے ہیں وہ رسپیکٹفلی شاید نہیں پوچھتا، یا کچھ انہیں محسوس ہوتا تھا، وہ کہتے تھے کہ شاید یہ کرسچن ہی نہیں ہے. تو جو ریئل ٹائم اسٹرگل تھی نا، وہ میری آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب جو وہاں کے جوائنٹ پرنسپل صاحب ہیں سر طارق وارث صاحب، جب میری گریجویشن ہوئی تو وہاں پر انہوں نے 1-2 اسٹوڈنٹس کے لیے کمنٹس پاس کیے، جن میں سے ایک میں تھا. تو انہوں نے اس بات کو پھر کنسیڈر کیا اور سب کے سامنے کہا کہ وجاہت وہ شخص ہے، وہ لڑکا ہے، وہ اسٹوڈنٹ ہے جو 3 سال شیخو پورہ کے قریب سے FGA تھیولوجیکل سیمنری میں آتا رہا ہے. اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ 3 سال میں لفٹس لے کر آتا رہا. بڑی بات ہے پاسٹر صاحب. میرے پاس کرایہ نہیں تھا، میرے پاس کنوینس نہیں تھی، میرے پاس اتنی فیس بھی نہیں تھی کہ میں یہاں پر ہاسٹل جوائن کر سکوں، ہاسٹل رہ سکوں. میں ڈے اسکالر تھا، یعنی گھر سے پڑھنے آتا تھا. 3 سال ایک تو یہ بات کہ میں لفٹ سے ہی آتا رہا، اور سمجھے ہر قسم کی گاڑی سے. مجھے اگر بائک نے لفٹ دی میں اس پر بیٹھا، سائیکل والے نے لفٹ دی اس پر بیٹھا، اگر کار والے نے لفٹ دی اس پر بیٹھا، اگر مجھے ٹرک والے نے لفٹ دی اس پر بیٹھا. ایون یہ جو ہماری LWMC والی جو یہ ٹرک چلتے ہیں، جی جی جی، اور یہ جو کیری ڈبے وغیرہ چلتے ہیں، میں نے ان کو بھی ہاتھ دیا، انہوں نے بھی مجھے لفٹ دی، اور میں ان کوڑے والے ٹرکوں میں بھی بیٹھ کر یہاں پر آتا پریز رہا. دی لارڈ. اور خدا کا یہ بہت بڑا فضل ہے میرے لیے کہ انہوں نے پھر یہ بھی بات آن ایئر سب کے سامنے کی کہ وجاہت نہ صرف 3 سال لفٹ سے لے کر آتا رہا، بلکہ یہی وہ واحد اسٹوڈنٹ ہے جس نے 3 سال میں ایک بھی چھٹی نہیں کی. یعنی کہ آپ نے 3 سال اتنی جدوجہد کے بعد بھی
خدا سے آپ جڑے رہے اور خدا کی خدمت میں آپ مگن رہے کہ میں نے سیکھنا ہے اور میں نے باقاعدہ بائبل اسٹڈی کرنی ہے. پاسٹر صاحب جیسے آپ نے بتایا کہ تمام ایام میں جہاں تک آپ نے بائبل اسٹڈی شروع کی جہاں سے اور جہاں ابھی اب موجود ہیں زندگی کے جس موڑ پر، تو آپ کا سارا رجحان خداوند کی طرف رہا. آپ ہمیں بتائیں کہ آج کل کے نوجوانوں کا زیادہ تر رجحان کس جانب ہے؟ آیا کہ یہ رجحان مثبت ہے یا منفی ہے؟ 3 سال اسٹرگل اگر رہی اور میں وہیں پر خدا کے فضل سے قائم رہا، جی. اس میں رجحان کے پیچھے جو محرکات ہیں نا کہ کس نے میرا رجحان بنائے رکھا، ہاں وہ یہ ہے کہ ایک تو آپ کو آپ کی فیملی سپورٹ کرتی ہو، نہ صرف فائنینشلی، نہ صرف ایتھیکلی، بلکہ اسپرچولی. میرے ابا جان نے مجھے اسپرچولی بہت سپورٹ کی اور میرا رجحان اسی طرف رہا. آج کل کے نوجوان کا رجحان زیادہ تر، میں یہ نہیں کہتا کہ سب کا، ہاں زیادہ تر رجحان خود کو ڈیجیٹل ایکسپریس کرنے پر ہے. انہوں نے ڈیجیٹلی یہ کوشش کرنی ہے کہ میں خود سامنے رہوں، مطلب کیمرے کے سامنے رہوں، کچھ نہ کچھ ایسا، چاہے پیچھے میں گانے لگا کے کیوں نہ ہوں، چاہے میں تصویریں بنا کر کیوں نہ ہوں، چاہے میرا فوٹو شوٹ کیوں نہ ہو، میں بس کسی نہ کسی طریقے سے موبائل پر اسکرین کے سامنے رہوں. ایک تو یہ ہے. دوسرا رجحان ان کی مصروفیت پر بھی ڈپینڈ کرتا ہے. ان کی زیادہ تر مصروفیت ایک ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جو نوجوان ہیں نا، وہ دن میں اوسط نوجوانوں کی جو تعداد ہے وہ 3 گھنٹے صرف فون یوز کرتے ہیں، اور اس فون میں انہیں نہیں پتا ہے کہ میں نے کیا دیکھنا ہے. کبھی کچھ دیکھ رہے ہیں، کبھی کچھ دیکھ رہے ہیں، کبھی کچھ دیکھ رہے ہیں. ان کا رجحان صرف کیا ہے، جب ان کو فرصت ملنی ہے انہوں نے بس موبائل دیکھنا ہے اور کچھ نہیں. یہ بڑے رجحانات میں سے ایک ہے. اور ایک اور رجحان ہے، جیسے میں کہہ رہا تھا کہ اس میں سے ایک بڑا رجحان یہ کہ آپ کی مصروفیت کیسی ہے. آپ دراصل حقیقت میں وہ ہیں جو آپ تنہائی میں ہیں. میں اگر یہاں پر محفل میں بیٹھا ہوں، آپ ہیں، میں ہوں، بھائی کیمرے والے ہیں، اگر ہم یہاں پر ہیں تو یہاں پر تو میں خود کو کچھ بھی ایکسپریس کر سکتا ہوں. میرا رجحان تو نظر آئے گا کہ میں اپنی تنہائی میں کیسا ہوں، میں اپنے بیڈ ٹائم میں کیسا ہوں. نوجوانوں کا رجحان ان کی تنہائی بھی کبھی کبھی طے کرتی ہے. وہ تنہائی میں جیسے ہوں گے ان کا رجحان بھی ویسا ہی ہوگا. حالانکہ سوشل میڈیا پر جیسے آج کا یہ پوڈ کاسٹ ہے، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو بہت ہی انفارمیٹیو ہیں. اگر آپ ٹک ٹاک کو اسکرول کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کچھ نہ کچھ دیکھتے رہتے ہیں جو کہ آپ کے لیے ضروری نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ چیزیں اچھی ہیں یا نہیں ہیں، بس یہ کہ وہ آپ کے لیے ضروری نہیں ہے. اگر میں ایک پاسٹر بننا چاہتا ہوں اور تو میرے لیے زیادہ ضروری یہ ہے کہ میں انفارمیٹیو چیزیں دیکھوں جو بائبل سے ریلیٹڈ ہوں، جو دنیا سے ریلیٹڈ ہوں، جو نیوز سے ریلیٹڈ ہوں، جو نوجوانوں سے ریلیٹڈ ہوں، جن کا کچھ فائدہ ہو. کبھی کسی لڑکے نے، کبھی کسی لڑکی نے کوشش نہیں کی کہ اگر وہ ٹک ٹاک یوز کر رہا ہے تو اس کا وہ والا حصہ یوز کرے جہاں پر لکھا ہے STEM. کچھ کو تو پتہ ہی نہیں کہ وہ STEM کیوں ہے. آپ کو پتہ ہے نا، اوپر STEM بنا ہوتا ہے، پھر آگے فالوئنگ کا ایک ٹیب ہوتا ہے، پھر آگے ایک فور یو کا ٹیب ہوتا ہے. وہ جو STEM والا ٹیب ہے وہ کوئی وہاں پر جاتا نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر ساری ایجوکیشن ریلیٹڈ، یعنی STEM یعنی سائنس، ٹیکنالوجی ہے، انجینئرنگ ہے، میتھمیٹکس ہے. ان کا رجحان صرف اور صرف ایسی چیزوں پر ہے جو ان کا ٹائم پاس کرے. اور یہ اس لیے بھی ہے کیونکہ ان کا کوئی مینٹر نہیں ہے، ان کو کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے. نہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ ڈیجیٹل دور کے جو رہنے والے نوجوان ہیں انہیں کوئی اولڈ ایج کے جو لوگ ہیں، سٹون ایج کے جو لوگ ہیں، جو 90s کے لوگ ہیں، جو 80s کے لوگ ہیں، انہیں شاید کوئی بتا سکتا ہے. ان کے نزدیک ہم ایڈوانسڈ ایج کے ہیں، ہم جنریشن زی ہیں. ہمارے لیے یہ بڑا آسان ہے چیزوں کو سمجھنا، ہم اپنے فیصلے خود کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ان کے رجحانات کو بڑا افیکٹ کرتے ہیں. اس لیے ان کا رجحان اس طرف نہیں ہے جس طرف بائبل کہتی ہے. بہت شکریہ. آپ نے بتایا کہ ہمارے جو نوجوانوں کے آج کل رجحانات ہیں وہ
مثبت سائڈ پہ نہیں بلکہ منفی سائڈ پہ زیادہ جا رہے ہیں. ہاں زیادہ تر. جی. تو کیا یہی وجہ ہے کہ ہمارے نوجوان کم تعلیم یافتہ ہیں, یا ان میں تعلیم کی کافی کمی ہے, یا ان کے مذہبی, سیاسی یا سماجی رہنماؤں کی کوئی پلاننگ ہے جس وجہ سے ہمارے مسیحی, خصوصاً مسیحی نوجوان جو ہیں وہ تعلیم سے دور ہیں؟ اب دیکھیں نا, آپ نے جب ایک بچے کے ہاتھ میں سوشل میڈیا ہے, اس نے دیکھنا ہے کہ ایک گوار لڑکا, جاہل, گالیاں دینے والا, وہ سوشل میڈیا سے ماہانہ 15-20 لاکھ روپیہ کما رہا ہے. اس کی جانے بلا ایجوکیشن کیا ہے؟ اس نے کیوں پڑھنا ہے؟ اسے ضرورت ہی نہیں ہے 2-2 سال کی ڈگریاں کرنے کی, 4-4 سال کے پروگرامز کرنے کی, BS کرنے کی. اسے ماسٹرز لیول تک جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ اسے یہ لگتا ہے کیونکہ وہ جن کو فالو کر رہا ہے, وہ جن کو دیکھ رہا ہے, وہ جن کی وہ پیروی کر رہا ہے, وہ خود نہیں پڑھے, اس لیے پھر بچہ بھی نہیں پڑھتا. اسے یہ ضرورت ہی نہیں ہے پڑھنے کی, کیونکہ اس کے پاس ایسی مثالیں ہی بڑی ہیں کہ وہ فلانا وہ بنک کرتا رہا, آج وہ بلینئر ہے, فلانا اس نے وہ ڈگری چھوڑ دی, آج وہ بلینئر ہے. آپ دیکھ رہے ہو آپ کیا ہو. ہاں کہیں کہیں یہ بھی ہے کہ انٹرنیشنلی, یونیورسلی یہ ایک پلاننگ بھی ہے کہ وہ ہمارے ملک کے نوجوانوں کو تباہ کریں. آپ جانتے ہیں نا کہ یہ جو ٹک ٹاک ہے یہ بنایا ہے چائنا نے, اور وہاں پر جو انہیں ویڈیوز دکھائے جاتے ہیں وہ زیادہ تر ایسٹروناٹس کی, ایسٹرونومی کی اور جیولوجسٹ کی اور ایسے بڑے بڑے جو سائنس کی شاخیں ان کی ویڈیوز انہیں دکھائی جاتی ہیں. یہاں پر پرموٹ ہی وہ بچہ یا بچی ہوتی ہے جو ڈانس کر رہی ہو, یہاں پر پرموٹ ہی وہ ہوتے ہیں جن کے پیچھے گانے لگے ہوں. تو یہ ایک یونیورسلی پروپیگنڈا بھی ہے, ایک ایجنڈا بھی ہے. ہم اس کو المیہ کہہ سکتے ہیں, ٹریجڈی کہہ سکتے ہیں. ہاں, اور یہ ٹریجڈی آپ نے ایک اور ایڈ کی ہے کہ کیا یہ مذہبی بھی ہے؟ ہاں یہ مذہبی بھی ہے. اگر یہاں پر کوئی پاسٹر ایسا بیٹھا ہوا ہے جس نے مسیح کو قبول کر لیا ہے, لیکن اس کے بعد اس نے کوشش ہی نہیں کی کہ میں آگے پڑھوں, اس نے کوشش ہی نہیں کی ہے کہ میں تعلیم حاصل کروں, تو وہ کیسے دوسروں کو موٹیویٹ کرے گا کہ بھائی پڑھنا بڑا ضروری ہے. ملتان میں تھا پچھلے ماہ, وہاں پر بلایا گیا تھا ایک ورکشاپ کے لیے. پاسٹر تیتس گلزار وہاں کے پاسٹر صاحب ہیں. تو کھانے کے ٹیبل پر ہم بیٹھے تھے, تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ کہتے تھے وجاہت بھائی, یہاں پر جب میں آیا تو میں نے پہلا کام کیا ایجوکیشن پر. اب ہیں وہ پاسٹر, ٹھیک, اب ہیں وہ چرچ چلانے کے لیے, وہ چرچ بھی چلاتے ہیں, وہ اچھے میوزیشین بھی ہیں. انہوں نے فوراً وہاں پر پہنچ کر ملتان میں جیسے ہی وہ پہنچے اس چرچ میں, اور انہوں نے کہا کہ آج یہاں پر آپ کو 20 نوجوان میرے چرچ میں ڈاکٹرز ملیں گے, پریز دی لارڈ, انجینئرز ملیں گے, وکیل ملیں گے, IT پروفیشنلز ملیں گے, میوزیشینز ٹاپ کلاس کے ملیں گے. جب لیڈرز نے ہی یہ خود محسوس نہیں کرنا کہ یار ہمیں بھی پڑھنا چاہیے, یہ بڑا ضروری ہے, ہمیں بھی ٹریننگز چاہیے, یہ بڑا ضروری ہے, ہم لیڈرز ہیں, ہمیں لوگوں نے فالو کرنا ہے, تو جو ہم کرنے ہیں پھر بچے بھی وہی کریں گے. بچوں کا کتنا قصور ہے یہ ہمیں پتہ ہے. تو یہاں پر میں ایک اور چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا. آپ نے بڑا اچھے سے ایکسپلین کیا کہ اگر ہمارے لیڈرز, ہمارے سیاسی لیڈرز یا ہمارے مذہبی رہنما جو ہیں وہ مثبت جانب ان کے رجحانات ہیں, تو ہماری نوجوان نسل کے رجحانات بھی جو ہوں گے وہ مثبت ہی ہوں گے. اگر ہمارے لیڈرز جو ہیں وہ ان کے رجحانات منفی ہیں تو ہمارے نوجوانوں کے رجحانات بھی منفی ہی ہوں گے. دیکھیں نا, ایک پاسٹر صاحب, سوری ٹو انٹرپٹ یو, اگر ایک پاسٹر صاحب بن گئے ہیں اور اس کا یہ کام ہے کہ میں چرچ کو ڈیولپ کروں, چرچ کو بلڈ کروں اور چرچ کو ایجوکیٹ کروں, لیکن اگر وہ فوراً ہی پاسٹر بنتے ہی اس کی کوشش ہو, پہلے سال میں نے وہاں پر پراپرٹی لینی ہے, دوسرے سال میں نے وہاں پر جگہ لینی ہے, تیسرے سال میرا وہاں پر کوئی کاروبار ہونا چاہیے, ہاں کاروبار ہونا چاہیے. آپ انہیں کیا سکھا رہے ہیں؟ انہیں یہ بس سکھا رہے ہیں کہ آپ کے پاس بس کچھ ایسی ورتھ ہونی چاہیے جس سے آپ کا ٹھاٹ باٹ ہو. آپ کا ٹھاٹ باٹ پیسوں سے آئے گا, پھر بچوں نے بھی تو ٹھاٹ باٹ بنانا ہی ہے, پھر جو ان کے پاس ہوگا پھر وہ اسی سے بنائیں گے. بالکل ٹھیک. یعنی کہ ہمیں ہمارے معاشرے کو روحانی
چیزوں کے علاوہ سماجی چیزیں پرووائڈ کرنا چاہیے کہ جن سے ان کی سماجی خدمات ہوں، سماج میں وہ بڑھیں. جیسا کہ رسولوں کے اعمال میں آیا کہ رسول انہوں نے بھی سماجی کام کیے، اور میرے خیال سے ان کا سٹارٹ جو تھا، جو انہوں نے سٹارٹ لیا وہ سماجی کاموں سے ہی لیا، نہ کہ زیادہ تر روحانی کاموں سے. ہاں بالکل، بائبل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ان میں سے جو ہر کوئی تھے وہ ہر چیز میں ہر ایک کو حصے دار بناتے تھے. بائبل کا یہ پیسج ہے، اس میں انہوں نے تقریباً 6-7 بار بائبل میں لکھا ہوا ہے ہر ایک. وہ ایسی کمیونٹی ڈیولپ کر چکے تھے کہ انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ مسیح کی خدمت کو ہم نے آگے بڑھانا ہے اور دیٹس آل. نہیں، ان کی بڑی نظر تھی کہ چرچ میں بھوکا کون ہے. ان کی بڑی نظر تھی کہ ابھی کون سے بچے کا، کون سی فیملی کا سٹینڈرڈ ابھی وقت کے حساب سے میچ نہیں کر رہا کہ وہ خود کو سنبھال سکے. تو ان کو بھی اپ برنگ کرنا، انہوں نے ان کی گروتھ پر ان کا پورا دھیان تھا. انہوں نے یونیورسلی، انہوں نے ہر ڈائمینشن میں دیکھا چرچ کو اور اس پر انویسٹ کیا، ان پر انویسٹ کیا، اپنی کلیسیا پر. یعنی کہ روحانیت کے علاوہ سماجی چیزیں بھی انہوں نے دیکھی. بالکل. تو پاسٹر صاحب آپ ہمیں بتائیے گا کہ آج ہمارے چرچز کے اندر نوجوانوں کی تعداد کیوں کم ہے، یا ہمارے نوجوان اس طرح سرگرم نہیں ہمارے چرچز میں جس طرح کبھی ہوا کرتے تھے. اس کی بڑی وجہ کیا ہے آپ کے خیال میں؟ ہمیں کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے کہ ہمارے نوجوان خداوند کی جانب اور ہمارے چرچز کی جانب واپس آئیں؟ یہ نعمان بھائی آپ نے سوال نا ویری پرسنل پوچھ لیا، کیونکہ ہم وہ زخمی لوگ ہیں جنہیں یہ زخم لگے ہیں. چرچز میں جانا، مختلف جگہ پر اپنے بھائی کے ساتھ، کلیسیا کے ساتھ، کوائرز کے ساتھ، تو ان کی یہ کوشش ہوتی ہے چرچز کی زیادہ تر کی. پہلی گل بھائی وہ گیت گانا جڑا سارے نوں آندا ہے، ٹھیک ہے. بچوں کا رجحان کیوں نہیں ہے چرچ کی طرف؟ نوجوانوں کا رجحان کیوں نہیں ہے چرچ کی طرف؟ جب وہ سامنے دیکھتے ہیں نا، میں ایک ایسے چرچ کو جانتا ہوں کہ ان کے پاس 20 نوجوان ہیں اور ویل ٹیلنٹڈ نوجوان ہیں، لیکن ہم نے ان پر ٹرسٹ ہی نہیں کیا. بچوں پر ہم نے سوچا ہے کہ جو کام بزرگ کر رہے ہیں نا چرچ میں، وہ بزرگوں نے ہی کرنا ہے. چندہ اٹھانے سے لے لے، چندہ بھی اگر اٹھانا ہے تو وہ بزرگ ہی آئے اور وہ ٹوکری پکڑے. کیوں جی؟ لڑکا نوجوان ہے، شرارت کرے گا. چلیں یہ بھی کسی ایک اینگل سے یہ ہو سکتا ہے، ٹھیک، لیکن آپ نے ان کو موقع کتنا دیا ہے؟ آپ نے چرچ میں کہاں ان پر ٹرسٹ کیا ہے؟ کیا آپ کبھی نوجوان نہیں تھے؟ کیا آپ کبھی غلطیاں نہیں کرتے تھے؟ ہم نے انہیں موقع ہی نہیں دیا کہ وہ چرچ میں آ کر غلطی ہی کر لیں. جب ہمیں انہیں چرچ میں آ کر غلطی کرنے کا موقع نہیں دیں گے تو پھر وہ چرچ میں آنے ہی کی غلطی نہیں کریں گے. بچوں نے کوشش کی کہ ہم جو ورشپ ہے، اگر چرچ میں انہوں نے دیکھا کہ طبلہ رکھا ہوا ہے، ہارمونیم رکھا ہوا ہے، اور ایک ایسا شخص ہے جو کہ 20-25 سال سے وہاں پر بیٹھا ہوا طبلہ بجا رہا ہے، اور وہی ہے جو طبلہ بجا رہا ہے، تو جو اس چرچ میں طبلہ سیکھنے والا، جو شوق رکھنے والا ہے، اس میں شوق بڑھے گا 1 سال 2 سال، پھر اس کے بعد پتہ ہوگا کہ نہیں یہ ختم ہو جانا ہے. انہیں موقع ہی نہیں دیا جا رہا. اگر وہ چاہ رہا ٹھیک ہے طبلہ بھی بجائیں، میں ساتھ میں آرٹ لے آتا ہوں، کوئی ڈرم سیٹ لے آتا ہوں، نہیں شور ہوگا. نئی جدت کو ہم نے آنے نہیں دیا ہے. ہم نے نئے خیالات کو پرانے مضبوط خیالات کے ساتھ ضم ہونے ہی نہیں دیا ہے. وہی چڑھے گا. ایک اور بھی ہے مسئلہ. میں چرچ میں، مجھے کسی نے کہا کہ پاسٹر صاحب آپ آیا کریں، تھرسڈے میٹنگ لیا کریں، تو 1-2 ہفتے کے بعد آپ ضرور میسیجز دیا کریں، کلام میں سے آپ ضرور ہم سے شیئر کیا کریں. تو میں نے اسے کہا کہ یار دیکھ، تیرا ابا پادری ہے، اس تو بعد تیرے پرا نے پادری بننا ہے، تو میں اتنے کی کروں؟ یہ ایک نیپوٹزم ہے نا، جو یہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہے. ورشپر کے بیٹے نے اس کے بعد ورشپ کرنی ہے، میوزک جو اس کو پلیئر مکسر چلاتا ہے اس کے بیٹے نے اس کے بعد چلانا ہے، پادری صاحب کے بیٹے نے اس کے بعد پاسٹر بننا ہے، خزانچی کے بیٹے نے اس کے بعد خزانچی بننا ہے. تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے
کہ میرڈ کوئی نہیں اور صرف جیسے بادشاہی نظام ہے اس کے تحت کام چلتا ہے. آپ کے کہنے کے سے مراد ہے کہ یہی وجہ ہے کہ ہمارے چرچز کے جو مذہبیں ہیں، ہمارے مسیحی چینل ہیں، ہمارے مسیحی ادارے ہیں، وہ ماروثی ہوتے جا رہے ہیں. جیسے آپ نے بتایا کہ پادری کی جگہ پہ پادری کا بیٹا ہی پادری بنے گا. اور ایک اس کے علاوہ مجھے ایک اور چیز نظر آتی ہے ہمارے چرچز کے اندر کہ کلیسیا کے اندر پڑھے لکھے نوجوانوں کے عوض یا کہہ لیں کہ ان کی جگہ پہ اس بندے کو ترجیح دی جاتی ہے کہ جو کم پڑھا لکھا یا پاسٹر ہی کا بیٹا ہو، یا تو وہ بشپ بنے گا یا پادری بنے گا، ہو کہ اس کی عمر 17 سال ہو، 24 سال ہو، کم پڑھا لکھا ہو. تو کیا آپ اس پہ تھوڑا ہمیں بتا سکتے ہیں؟ ہاں، یہ نا پارشلی میں اس کو تھوڑا سا کہوں گا کہ یہ کریکٹ ہے، لیکن تھوڑا سا میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ انکریکٹ بھی ہے کہ اگر تو وہ کیپیبل ہے وہ بچہ اور خدا کا ہاتھ اس پر ہے جو پاسٹر صاحب کا بیٹا ہے، ڈیفینیٹلی اسے ہی بننا چاہیے آگے پادری، اور اس میں کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے. لیکن اگر وہ کیپیبل نہیں ہے، اگر وہ اس قابل نہیں ہے، نہ ہی اس نے کبھی انٹرسٹ شو کیا ہے. میں جانتا ہوں یہاں پر یہ ایک ایئرپورٹ کی طرف ایک چرچ ہے گوہاوے کے پاس، تو وہاں پر پادری صاحب خود وفات پا گئے. پھر ان کے بعد ان کے بیٹے کو یاد آ گیا بھی میں بھی پادری ہوں، پھر یہاں سے معاملہ خراب ہونا شروع ہو گیا. تو ہاں یہ ایشو ہے، لیکن صرف ایجوکیشن از ناٹ انف ٹو پریچ ٹو ٹیچ. جیسے ہم نے شروع میں ہی پوڈ کاسٹ کے کہا کہ ہاں اس کے ساتھ کیا آپ اسٹرانگ کنوکشن کے ساتھ، کلیئرٹی کے ساتھ آپ ایک ویژنری پاسٹر ہیں، ویژنری خادم ہیں. کیونکہ آج ایسے خادم ہیں جو بہت پڑھے لکھے ہیں، لیکن پتہ لگتا ہے ان کی خدمت سے کہ یار یہ بس اپنی پڑھائی کی وجہ سے ہی خدمت میں آئے ہیں، ان کا ویژن نہیں ہے پیچھے، کوئی دل میں ایسی آواز نہیں ہے، کوئی خدا سے ایسا رویا نہیں لیا گیا جس کے تحت وہ خدمت کریں. ہاں ایجوکیشن، لیکن اس کے ساتھ کنفرمیشن. پاسٹر صاحب جیسے آپ نے ابھی ورشپ کی بات کی، تو ایک دور گزرا ہے کہ ہمارے چرچز کے اندر نوجوانوں پر جو گیت ہوا کرتے تھے، لکھے جاتے تھے، نوجوانوں کے لیے گیت گایا جاتے تھے. جیسا کہ کے آر ضیاء صاحب کا گیت ہے کہ مسیحی جوانوں زمانہ بدل دو، غم زندگی کا فسانہ بدل دو. تو اب ہمیں وہ گیت سننے کو نہیں ملتے. اب یہاں تو ہمارے نئے لکھنے والے یا نئے گانے والے جو ہیں، یا تو ابلیس کے پیچھے وہ پڑ گئے ہیں، جیسے کہ یا تو اس کا آج بازو توڑ دینا ہے، اس کا سر پھوڑ دینا ہے، یا تو انہوں نے شفا مانگنی ہے. تو ہمارے مسیحی گیت جو ہیں ہمارے چرچز کے اندر، وہ نوجوانوں کے لیے جو ہم گاتے تھے، آیا کہ وہ بہتر تھا یا اب کے گیت جو ہیں وہ بہتر ہیں؟ اس کا بھی جواب نا وہ میرے پیچھے والے جواب میں ہے. جیسے کہ ابھی آپ نے ایک شعر بولا ہے، مسیحی جوانوں زمانہ بدل دو. اب اس دور میں وہ گایا نہیں جا رہا. تو میں نے یہ کہا تھا کہ ضروری یہ ہے کہ آپ نئے جو اب بچے ہیں، نوجوان ہیں، ان کے ساتھ تھوڑی سی کولیبوریشن کریں. اب فرض کریں اس دور میں جب کہ بالکل ایک ٹرینڈ ہی چینج ہو گیا ہے راگ بنانے کا، طرز بنانے کا، کیا آپ اس دور میں بچوں کے سامنے، نوجوانوں کے سامنے آپ گائیں یہ والی طرز میں مسیحی جوانوں؟ وہ نہیں سنیں گے، وہ نہیں گائیں گے، ان پر کچھ اثر نہیں ہونے والا اس کا. تو پھر جب نوجوان اس کی طرز چینج کرنے پر لے انہیں تے مت مار چھڑی ہے، 80 سالاں تو گاڑیاں دے ساں. بھائی آپ گا رہے تھے، اب چینج ہوا ہے ٹرینڈ، اب نئے راگ بنیں گے، اب نئے طریقے سے میوزک بنے گا. جب ایسا ہوگا، نئی جنریشن جب اس میں اپنا کنٹریبیوشن دے گی، ڈیفینیٹلی پھر آگے گیت بنیں گے، اور گیت بنے بھی ہیں. جیسے کہ شاید میں اگر غلطی نہ کروں تو شاید ہیلیلویا بینڈ کا ہے وہ والا گیت، اٹھو آگے بڑھو اپنی منزل کو پہچان لو. بننے چاہیے، اور اگر جو بن رہے ہیں وہ بالکل اتنے اونٹ کے منہ میں زیرہ ہے کہ وہ نہ کے برابر ہیں. یعنی کہ آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ اب جو لکھنے والے ہیں نئے یا نئے گانے والے ہیں، وہ نوجوانوں پر اگر کام کرتے ہیں یا ہم اپنے چرچز کے اندر جدت کو لے کے آتے ہیں،
تو ہماری نوجوان نسل, ہمارا نوجوان طبقہ ترقی کر سکتا ہے. بالکل. میوزک ون آف دا پاورفل وے ٹو اپیل دا ینگ پیپل. آپ میوزک کے ذریعے جب نوجوانوں کو کہو گے نا کہ یار آپ بھی سامنے آؤ, تو میوزک لورز ہوتے ہیں نوجوان. آپ اس کے ذریعے جب شاعری کو ڈال کر اچھے میوزک کے ساتھ بہترین گیت, تو بالکل یہ بہت بڑا افیکٹ ہوگا بچوں پر. پاسٹر صاحب, جس طرح آپ نے جدت کے بارے میں بات کی کہ نوجوانوں کے لیے اگر لکھا جائے تو جدید دور کے تقاضوں پر لکھا جائے, اگر گایا جائے تو جدید دور کے حساب سے جو تقاضے ہیں ان کے بنا پر گایا جائے. تو کیا آپ چونکہ شاعر بھی ہیں, تو کیا آپ نے بھی کوئی مسیحی نوجوانوں کے لیے کوئی کلام لکھا, کوئی گیت لکھا ہو؟ ہاں, جب میں دیکھتا ہوں نوجوانوں کو, ہماری کوائر میں کچھ ایسے بچے تھے جو کہ کوشش کرتے تھے کہ وہ بھی اسٹیج پر آئیں, لیکن ان کے لیے مشکل ہوتا تھا اپنی عادتیں چھوڑنا. پھر ان کے لیے میں نے لکھا تھا کہ اے حیاتی جے تیری دو رنگی لگدی, ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ. پریز دی لارڈ. ਇਹ ਹਯਾਤੀ ਜੇ ਤੇਰੀ ਦੋ ਰੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ लगदी. और उसमें कैसी दो रंगी हयाती है कि बूवे खड़ा खड़कावे यसू ना तू खोले कुंडी. बूवे खड़ा खड़कावे यसू जे तू खोले कुंडी. तू कुंडी भी खोलती है. ਬੂਵੇ ਖੜਾ ਖੜਕਾਵੇ ਯਸੂ ਜੇ ਤੂੰ ਖੋਲੇ ਕੁੰਡੀ, ਪਰ ਸਿਗਟਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਭੰਗ ਜੇ ਨਾ ਛੱਡੇ ਚੁੰਡੀ. ਬਈ ਵਾਹ. ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਬੜੀ ਤੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ نہیں چنگی लगती. بہت عمدہ. تو یہ اس کا ایک شعر مجھے یاد ہے, تو یہ میں نے آپ کو سنا دیا. اچھا پاسٹر صاحب, بہت عمدہ کلام آپ نے نوجوانوں کے لیے لکھا. اور ہمارے جو نئے نسل ہیں, نوجوان ہیں, جو بھی چرچز کے اندر اپنا کوئی مقام رکھتے ہیں یا رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, یا ہمارے چرچز کے جانب ان کا رجحان ہے, تو آپ ان کے بارے میں کوئی ہمیں خاص پیغام دیں, یا نئے لکھنے والوں کے لیے کوئی خاص پیغام جو ہماری نوجوان نسل کو ایک اچھے راہ پر لے کے آ سکے. میرا ان سب نوجوانوں کے لیے جو آج اس TTN کے توسط سے, اس پوڈ کاسٹ کے توسط سے یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, یہ پیغام ہے کہ آپ کام کریں خدا کے لیے. چرچ میں خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے. اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ 25 سال سے یہ بندہ خدمت کر رہا ہے تو میں نے اس کو پروموٹ کرنا ہے. اس کے لیے ہم سب ایک سے ہیں. نوجوان کی بھی اتنی ہی قدر ہے جتنی ایک بزرگ کی, یا جتنی ایک ادھیڑ عمر کی یا بچے کی ہے. آپ لکھیں. میں ایسے بچوں کو جانتا ہوں. یہاں پر یہ شیرا کوٹ میں ایک چرچ ہے UGA کا, وہاں پر ایک بھائی ہے, وہ لکھتا ہے اور اس کے گیت بڑے بڑے سنگرز نے گائے ہوئے ہیں. آپ لکھیں. آپ کے پاس یہ چینل ہے, آپ ہمیں بھیجیں, ہم آپ کے لیے ریسورسز پیدا کرنے کی, آپ کے لیے وسائل یا آپ کے لیے موضوع جگہ پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. اور یہ بہت اچھا ہے کہ آپ کی نئی شاعری آپ اب کی تقاضوں کو, کیونکہ آپ نوجوان ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ مجھے کیا مشکلات کا سامنا ہے اس دور میں. آپ جب ان مشکلات کے بارے میں لکھیں گے کہ خدا اس میں سے کیسے نکال سکتا ہے, تو وہ بچوں کو اپیل کریں گے, بچے اس پر غور کریں گے, اور بچے اس طرح سے آپ کے گیتوں کے ذریعے سے وہ خدا کے قریب آئیں گے. تو آپ سب سے التماس بھی ہے کہ اپنے توڑے کو دبا کر نہ رکھیں. خدا نے ہی آپ کو دیا ہے, آپ یوز کریں, خدا اس کو بڑھائے گا. پاسٹر صاحب, آپ کا پھر سے بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا اور ہمارے اس پروگرام میں آپ تشریف لائے. ناظرین, آج کی نشست کا وقت ختم ہوا. یہ تھے ہمارے معزز مہمان جناب پاسٹر وجاہت صاحب, جنہوں نے اپنی ایک جد و جہد اور اپنی زندگی کے متعلق بتایا, اور خصوصاً اس مسئلے پر بات کی کہ ہمارے چرچز کے اندر ہمارے اجداد کا, ہمارے بڑوں بوڑھوں کا جو روب ہے وہ ہمارے نوجوانوں کو چرچز کے اندر خدمت کرنے کا موقع نہیں دے رہا. یہ بھی ایک اچھی بات ہے. ناظرین, ہمارا خدا سننے والا, بولنے والا اور کام کرنے والا خدا ہے. اگر ہم خدا سے مانگیں گے خدا ہمیں دے گا. اگر آپ نوجوان ہیں اور ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں
تو یاد رکھیے ناکامی اختتام نہیں بلکہ آغاز ہے. اگر آپ ناکامی کو اختتام سمجھ کر بیٹھ جائیں گے تو یسوع مسیح جو ہر چیز پر قادر ہے آپ کے لیے بھی وہ کام نہیں کرے گا. اگر آپ اپنی ناکامی کو کامیابی کی سیڑھی کا پہلا زینہ بناتے ہیں تو خداوند یسوع آپ کے لیے زندگی کے نئے راستے کھولے گا اور آپ کی زندگی کے اندر ایک انقلاب برپا کرے گا. آخر میں جناب ڈاکٹر علامہ طارق مسیح چودھری صاحب کے چند اشعار سے اجازت چاہوں گا. الجھے الجھے حیات کے رستے منزلوں کا پتہ نہ دیتے تھے. الجھے الجھے حیات کے رستے منزلوں کا پتہ نہ دیتے تھے. میرے اجداد تھے کہ ورثے میں مجھ کو پورا خدا نہ دیتے تھے. یہ ہے سارا کمال یسوع کا، رستے جو زندگی کے سیدھے ہیں. اپنے خون جگر کے بدلے میں دونوں عالم ہی یوں خریدے ہیں. یہ ہے سارا کمال یسوع کا. ناظرین مجھے دے اجازت، پھر ملیں گے اگر خدا لایا ایک نئے پوڈ کاسٹ، ایک نئی نشست کے ساتھ.